السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، وقت دی قلت ٹائم بڑا تھوڑا ہے تو ذکر اس ہستی دا ہے کہ راتاں مک جان دن مک جان ذکر ختم ہونے والا نہیں۔ حضرت مخدومہ کائنات کی تعریف کوئی کیا کر سکتا ہے جس کا بابا نبیوں کا نبی ہے، جس کے سر کا تاج ولیوں کا ولی ہے، اور جس کے شہزادے شہیدوں کے امام ہیں، اور جن کے در اقدس پر فرشتے بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے۔ کون مخدومہ کائنات؟ ہم تو کہا کرتے ہیں کہ امام فاطمہ کے ہیں، امامت فاطمہ کی ہے، سخی فاطمہ کے ہیں، سخاوت فاطمہ کی ہے، قاری فاطمہ کے ہیں، تلاوت فاطمہ کی ہے، ارے شہید فاطمہ کے ہیں، شہادت فاطمہ کی ہے، نبی فاطمہ کا ہے، نبوت فاطمہ کی ہے، خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ کی ہے۔ کون ان کا بیان کر سکتا ہے؟ ہماری زبانوں میں وہ پاور نہیں، ہمارے پاس وہ علم نہیں جس سے ہم عقیدہ پیش کر سکے۔ ہم احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا حبیب یہ فرماتا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میری جان ہے۔ تو جناب بڑے بڑے مقام ملے ہیں، تو علامہ اقبال، میں تو مختصر کروں گا، مہمانوں نے خطاب کرنا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ اپنی بولی سمجھاتے ہیں، کہتے میرا بھی عقیدہ سن لو۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مریم کا مقام یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں۔ ایک نسبت ہے کہ وہ بڑی معزز ہیں، بڑی معتبر ہیں، بڑی شان والی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا 3 وجہ سے افضل و اعلیٰ ہیں، مقام والی ہیں، عزت والی ہیں، شان والی ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے مریم مزی یک نسبت عیسیٰ از سے نسبتی حضرت زہرا عزیز۔ کہتے ہیں مریم ایک وجہ سے افضل والا ہیں، اور حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 وجہ سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں وہ کون کون سی؟ پہلی وجہ بیان کرتے ہیں علامہ اقبال، کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین آئی امام اولین و آخرین، اور امام الانبیاء کی لگتے جگر ہے، وہ کملی والا جو رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ دوسری کیا نسبت ہے؟ بانوئے مرکز حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا، مشکل کشا، حاجت روا،
شجاعت کے لمبردار، ولیوں کے امام کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ مقام ہے۔ تو تیسری وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، وہ عاشقوں کے امام کی امی جان ہے، شہیدوں کے امام کی امی جان ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میرا عقیدہ سن لو، فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کیوں پاشید میں۔ سبحان اللہ تھا کہہ دو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے اگر شریعت کا ڈر نہ ہو، مصطفیٰ کریم کا مجھے فرمان یاد نہ ہو، تو میں حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار پر انوار کے طواف کروں اور ان کی خاک مقدس پر سجدے کروں، گر جاؤں۔ ارے کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ قیامت کا دن ہوگا، میرا رب فرمائے گا اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی کی لگتے جگر 70,000 حوروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہی ہے۔ جب قیامت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فاطمہ جنت میں چلی جا۔ عرض کریں گی مولا ایک میرا بھی تو سوال ہے۔ رب فرمائے گا فاطمہ کیا گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر حضرت فاطمہ کہے گی یا اللہ یا مولا کریم، پایا پکڑ کے عرش عظیم والا فاطمہ یوں کرے گی صدا، مولا تیرے بندوں نے ذبح میرا پسر کیا، تیرے بندوں نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا۔ تو پھر کیا آگے اللہ کی بارگاہ میں کہے گی امت کو میرے ابا کی تو بخش دے خدا، سمجھوں گی مجھ کو مل گیا بدلہ حسین کا، سمجھوں گی مجھ کو مل گیا بدلہ حسین کا۔ ارے کون اماں فاطمہ جس کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا اللہ کی رات ختم ہو جاتی ہے، رو رو کے کہتی ہے مولا میری التجا قبول کر۔ رب فرماتا ہے نبی کی لگتے جگر کیا کہنا چاہتی ہے، کیا سوال ہے؟ یا اللہ دنیا نہیں مانگتی، مال نہیں مانگتی، مجائدات نہیں مانگتی، مجھے یہ طلب ہے رات اتنی لمبی کر دے کہ فاطمہ دل بھر کر تیری یاد تو کر دے، تیری رات چھوٹی ہے، میرے سجدے پورے نہیں ہوتے۔ اور کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ ادب پر مردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں پر ولب قرآن سرا، وہ فاطمہ ادھر چکی چلا رہی ہے اور زبان پہ قرآن جاری ہے، زبان پہ قرآن جاری، اللہ کا پاک قرآن پڑھ رہی ہے۔ اگر وہ نماز پہ کھڑی ہو جاتی ہے گریہ ہائے او زبانی بے نیاز گہر افشاندے بدامان نماز، جب وہ نماز میں کھڑی ہوتی ہیں ایسا روتی ہے، ایسا روتی ہے کہ جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں موتی بن کے جھڑ رہے ہیں، وہ گوہر بن کے جھڑ رہے ہیں۔ تو جناب پھر وہ یوں ہی ضائع جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، علامہ اقبال کہتا ہے مجھ سے پوچھو، علامہ اقبال کہتا ہے
وہ جو موتی ہوتے ہیں نا ان کو جبریل کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جبریل ان کو زمین سے چن لیتے ہیں، زمین سے جبریل ان کو چن لیتے ہیں۔ اشکیو برچید جبریل زمین، زمین سے اٹھاتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی اس پاک بندی کا مقام بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتا ہے، ہم کی شبنم ریت بر عرش بری، ارے جبریل حضرت فاطمہ کے موتیوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ کے عرش پر شبنم کی طرح بکھیر دیتا ہے۔ یہ قصہ ختم ہونے والا نہیں ہے، میں مہمانوں کے درمیان میں مخل نہیں ہونا چاہتا۔ ہاں جی، بات تو یہ ہے، بندہ بات کرتا جائے تو بات ختم نہیں ہوتی۔ ایک بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی دعوت فرمائی اور ایک ایک پاؤں کو گنتے گئے، کتنے قدم ہوتے ہیں میرے گھر تک؟ تو انہوں نے اتنے ہی غلام آزاد کر دیے حضرت عثمان غنی نے۔ حضرت علی شیر خدا نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ فرمایا تو آپ کے دل میں یہ بات گئی کہ یہ کہتے ہوں گے کہ حضرت عثمان کے ایک ایک غلام آزاد کرنے کا بڑا مقام ہے۔ تو سر سجدے میں رکھا، عرض کی مولا میں بھی تیرے محبوب کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے کہا کر دو، حکم ہوا، عاطف غیب سے آواز آئی کرو۔ حضرت علی کو کہتی محبوب کو دعوت دے کے آؤ۔ حضرت علی گئے، دعوت دے دی۔ حضور جب چلنے لگے فرمایا تھا علی کو قدم مصطفیٰ کے گنتے آنا۔ قدم گننا کتنے ہوتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے قدم گنے گئے۔ حضور کی دعوت اللہ کی بارگاہ سے آ گئی۔ ہاں جی، لنگر بہترین پیدا ہو گیا اور جب کھایا سب نے خوش ہو گئے۔ فاطمہ الزہرا نے سر سجدے میں رکھ دیا، عرض کی مولا حضرت عثمان نے تو ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، میرے پاس تو غلام نہیں ہے، تو میری بھی عزت کا مسئلہ ہے۔ عاطف غیب سے آواز آئی، اے میری بندی گھبرا نہیں۔ حضرت عثمان نے نبی کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، ہم تیری دعوت کے بدلے میں حضور کے ایک ایک قدم پر 10,000 جہنمی جنتی بنا دیں گے، جنتی بنا دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار کی خدمت کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی یہ کوشش قبول فرمائے کہ ان کو ٹائم اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تو پھر آپ کے سامنے ہوں، 2-3 گھنٹے اذانی سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے بندوں کا غلام رکھے اور ان کے ذریعہ سے جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔